الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے، مالا مال فرمایا ہے. ہر نعمت اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کردہ ایسی عظیم الشان ہے کہ اس کا کوئی بدل اور اس کا کوئی عوض دنیا والوں کے ذریعے متعین کیا ہی نہیں جا سکتا. خاص طور پر ایمان کی شکل میں جس نعمت عظمیٰ سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، وہ اتنی قابل قدر ہے کہ انسان اگر اس کی حیثیت و اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا کہ دنیا کی یہ زندگی بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی اور اخروی نجات اور سرخروئی بھی انسان کا مقدر بنے گی. اللہ نے بن مانگے، بغیر کسی مطالبے کے، محض اپنے کرم و فضل سے اس نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیا. ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم نعمت ایمان کے قدردان بنیں، شکر گزار بنیں اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں. اللہ سے نعمتوں کا سوال کرتے رہیں اور اللہ کی گرفت، اس کی پکڑ، اس کے غضب اور اس کے غصے سے بچاؤ کے جو سامان ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی فکر کریں اور کوشش کریں. بہت سی نعمتیں ہیں جن سے باری تعالی نے ہمیں نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت رزق کی نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی کا آگے چلنا مشکل و دشوار ہوتا ہے. ہر شخص کے ساتھ اس کا پیٹ لگا ہوا ہے، اس کی ذاتی ضروریات ہیں، گھر والوں کی ضروریات ہیں. ان ضروریات کو پورا کیے بغیر انسان کے لیے چند گھنٹے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہے. اور اللہ پاک نے دنیاوی منافع کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وسائل و اسباب دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں
جب تک ان وسائل و اسباب کو اور ذرائع کو اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دنیاوی منافع تک ہمارا پہنچنا ممکن و آسان نہیں ہو پائے گا۔ غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے، کھانا پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ یہ وہ دنیاوی نعمتیں ہیں جن سے اللہ نے اہل دنیا کو سرفراز فرما رکھا ہے، لیکن ان نعمتوں کی حصول یابی کے لیے انسان کو کچھ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، وسائل اپنانے پڑتے ہیں، ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست ہو پاتا ہے، رہنے کا انتظام ہو پاتا ہے، پینے کی سہولیات اس کو مہیا ہو پاتی۔ ہر انسان دنیا میں مختلف طرح کی مشغولیات میں منہمک ہوتا ہے اپنی انہی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار و تجارت کرتا ہے، کوئی محنت و مزدوری کرتا ہے، کوئی صبح سے شام تک کسی کام میں مشغول رہتا ہے تاکہ اس کے عوض اسے سرمایہ ملے، مال ملے، رقم ملے اور اس کے ذریعے سے وہ کھانے پینے رہنے سہنے جیسی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والا بنے۔ اور اللہ نے ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت و جد و جہد کرنا، ملازمت کرنا، تجارت میں لگنا یا دیگر جائز کاموں کے اندر مصروف ہونا اس کو لازم قرار دیا، اور ارشاد فرمایا طلب اکل الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح حلال کمائی کی تلاش و جستجو میں لگے رہنا یہ بھی فرض ہے۔ آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے اور گھر بیٹھ جائے آرام سے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، وظائف پڑھ رہا ہوں، خود بخود کھانا وقت پر میرے سامنے آ جائے گا، میری بنیادی ضروریات کا اللہ انتظام فرما دیں گے کیونکہ میں ان کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، فرائض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جس طرح عبادات کے باب میں فرائض کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال روزی کی تلاش و جستجو میں لگے رہنا یہ بھی انسان کا فریضہ ہے۔ بیکاری کو ناپسند سمجھا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ ناگواری کا اظہار فرمایا جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اور صبح سے شام تک قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان نہیں کر پاتے۔ بہرحال اللہ کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت روزی ہے، جس کی تلاش و جستجو میں ہر انسان لگا رہتا ہے اور لگے رہنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن روزی حاصل کرنے کے ظاہری اسباب و وسائل کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان بنیادی امور کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق میں اور روزی میں برکت کا سبب، باعث اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ محنت و جد و جہد، ملازمت و تجارت اور جائز کاموں کے اندر مشغول و منہمک ہونا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان امور کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن کو اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی حیثیت دی ہے۔ روزی میں برکت کیسے حاصل ہوگی، مالی اعتبار سے فراوانی، فراخی اور وسعت انسان کو کیسے نصیب ہوگی،
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں اس حوالے سے مختلف امور ذکر فرمائے۔ چنانچہ وہ حدیث پاک جو ہم نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، جس کو نقل کرنے والے صحابی سیدنا حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص عمل بتایا ہے روزی میں برکت حاصل کرنے کے لیے، روزی میں فراخی اور وسعت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ خاص عمل ہے سچائی کا پابند رہنا، حق گوئی کا عادی رہنا، کبھی بھی کسی موڑ پر خلاف واقعہ بات اپنی زبان سے ادا نہ کرنا، جھوٹ بول کر، فریب دے کر، لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر اپنی تجوری بھرنے کی یا جیب گرم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تجارت و کاروبار، ملازمت و محنت اور زندگی کے ہر میدان میں انسان نے سچائی کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا تو قدم قدم پر اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور اللہ چاہیں گے تو ہاتھ میں آنے والی مٹی بھی اس کے لیے سونا بن جائے گی، یعنی برکتوں سے اللہ اس کو مالا مال فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والوں کو، یعنی بیچنے والوں اور خریدنے والوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سودا لیں یا نہ لیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ایجاب و قبول مکمل نہ ہوا ہو اور دونوں جدا جدا نہ ہوئے ہوں، جب تک بات چیت پختہ نہیں ہوئی، دیکھنا بھالنا چل رہا ہے، سودا دیکھا جا رہا ہے، مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اس کو پرکھا اور جانچا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے اختیار ہے دونوں کو، چاہے خریدنے والا خریدے اور چاہے بیچنے والا بیچے۔ لیکن جب قول و قرار پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا اور معاملہ سارا طے ہو گیا، تو اب قول و قرار کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر خریدنے اور بیچنے والے سچ بولیں گے، بیچنے والا سامان کی صحیح کیفیت کو خریدنے والے کے سامنے بیان کرے گا، اگر سامان میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، اسی طرح خریدنے والا نقدی کے طور پر جو ثمن و قیمت سامان کی بیچنے والے کو ادا کرے گا، اس نقدی میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو اس کی وضاحت کر دے گا۔ سچائی کے دامن کو دونوں اگر مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور پھر خرید و فروخت کا یہ معاملہ کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، تو دونوں کی خرید و فروخت میں برکتوں کے نزول کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ معاملہ آئینے کی طرح صاف ہے، اس لیے خریدار کو بھی خریداری میں فائدہ ہوگا اور بیچنے والے کو بھی بیچنے میں فائدہ ہوگا۔ اس کے برخلاف فَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر دونوں نے جھوٹ بولا، دونوں نے سامان کے عیب کو چھپانے کی کوشش کی، ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈال کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، کہ دونوں کی خرید و فروخت سے برکت کو مٹا دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ عام طور پر انسان خرید و فروخت کے اس معاملے میں نیت کی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور مبی یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی صحیح کیفیت گاہک کے سامنے نہیں پیش کی جاتی، نہیں بیان کی جاتی،
کہ اگر کسی خراب پہلو کا تذکرہ کر دیا گیا تو وہ لینے سے بچے گا اور مال بک نہیں پائے گا۔ انجام کے اعتبار سے عیب کو چھپا کر بیچنا یہ انسان کے لیے برکت کے ختم ہونے کا باعث و ذریعہ بنے گا، رزق میں فراخی اور وسعت کے حاصل ہونے کا باعث و ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ اصول بیان کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچائی کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو برکت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تھوڑے میں بھی تمہارے لیے برکت کا فیصلہ اللہ کی جانب سے کر دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو ہر موقع پر نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہر موقع پر ہلاک و برباد کرتا ہے، ذلت و خواری اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت ربعی ابن حراش رحمہ اللہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ان کے نوجوان بیٹوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ حجاج اپنے زمانے کا بڑا ظالم حکمراں تھا اور خاص طور سے دیندار طبقے سے متعلق افراد اس کے نشانے پر رہا کرتے تھے۔ ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کے صاحبزادگان بھی حجاج کے نشانے پر تھے اور ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا تھا۔ حجاج کے سپاہیوں نے علاقے میں ان کو تلاش کیا لیکن کہیں وہ ہاتھ نہ آئے۔ بالآخر حجاج کے سامنے کسی نے یہ رائے پیش کی کہ جن نوجوانوں کو آپ گرفتار کرانا چاہتے ہو ان کے والد بڑے نیک ہیں اور کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کسی ذریعے سے ان سے پوچھوائیے کہ ان کی اولاد کہاں ہیں، ان کے بیٹے کہاں ہیں، وہ سچ بتائیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب سارے ذرائع اختیار کر لیے گئے اور وہ نوجوان نہیں مل پائے تو چلو اس ذریعے کو بھی اختیار کر لیتے۔ چنانچہ اپنے کارندوں کو، اپنی پولیس کو حجاج نے ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ آئے، اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ربعی ابن حراش رحمہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے نوجوان بیٹوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے اور یہ لوگ مجھ سے میرے بیٹوں کا پتہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا تو یہ گرفتار کر کے لے جائیں گے، سرکاری لوگ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود جب ان لوگوں نے ربعی ابن حراش رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کا پتہ بتائیے کہ وہ کہاں ہیں، حجاج ابن یوسف کو مطلوب ہیں، تو بغیر کسی توقف کے ربعی ابن حراش رحمہ اللہ نے فرمایا ہما فی البیت، وہ دونوں گھر میں موجود ہیں۔ حالانکہ چاہتے تو بات بدل سکتے تھے، گول مول انداز میں کچھ کہہ سکتے تھے، ناواقفیت کا اظہار کر سکتے تھے، لا علمی کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی طرح کے حیلے اور بہانے کو انہوں نے اختیار نہیں فرمایا، صاف صاف فرما دیا کہ وہ محفل بھائی۔ حضرت کے اس جواب کا حجاج کے ان کارندوں پر ایسا اثر ہوا کہ پھر وہ اگلا جملہ بولنے کی جسارت و ہمت نہیں کر سکے، گرفتار کرنا تو دور کی بات۔ وہ سوچنے لگے کہ اللہ نے کیسا ایمانی اعتبار سے قوی اس انسان کو بنایا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کسی طرح کی مداہنت اختیار کرنے کے لیے اللہ کا یہ بندہ تیار نہیں، تو ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ گرفتار کریں اور گھر کے اندر جائیں۔ واپس چلے گئے حجاج ابن یوسف کے پاس اور جا کر کہا کہ ہمیں تو حیرانی ہوئی، ہم نے ربعی ابن حراش رحمہ اللہ سے ان کے نوجوانوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بغیر کسی توقف کے بتا دیا کہ وہ گھر میں موجود ہیں۔ سچائی سے انہوں نے روگردانی نہیں کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم انسان پر بھی
ربعی ابن حراش رحمہ اللہ کی اس صدق بیانی کا اور اس پاکیزہ کردار کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے بھری مجلس میں اہل مجلس کے درمیان کہا کہ غفرت لہما عفوت عنہما لصدق ابیہما، میں نے ان دونوں نوجوانوں کو ان کے والد کے سچ بولنے کی وجہ سے معاف کر دی۔ یہ سچائی ہے کہ صدق ہر موقع پر انسان کے لیے نجات کا کام کرتا ہے، اور کذب ہر موقع پر انسان کے لیے ہلاکت و بربادی کا سامان کرتا ہے۔ تو روزی، آمدنی، کاروبار، تجارت جس میں ہر شخص بڑھوتری چاہتا ہے، وسعت و برکت چاہتا ہے، اس کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدق و سچائی کو اختیار کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی حصول یابی کے لیے ایک اور عمل کو اختیار کرنے کی تلقین کی، اور آپ نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ فلیبر بوالدیہ ولیصل رحمہ۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو، جس انسان کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر میں بھی بڑھوتری ہو جائے اور اس کی روزی میں بھی برکت و فراخی اور وسعت ہو جائے، تو اسے اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ماں باپ کی دعاؤں کو لینے والا اگر انسان بن گیا، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرنے والا بن گیا، اور رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والا بن گیا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزی میں فراخی، وسعت و برکت کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال برکت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دونوں خواہشیں ایسی ہیں جو ہر انسان اپنے دل کے اندر موجود پاتا ہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنا بھی چاہتا ہے، اور مالی اعتبار سے فراوانی اور وسعت بھی چاہتا ہے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے نسخہ تجویز فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری بات پیغمبر علیہ السلام کے ایک اور ارشاد گرامی سے معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ صبح کے سہانے وقت کو محنت و جد و جہد، حلال روزی کی کمائی، حلال روزی کی تلاش و جستجو میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی مالی اعتبار سے فراوانی اور برکت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت کیے جانے والے کاموں میں برکت کے فیصلے فرما دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں بارگاہ الہی سے رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب ہیں، جو دعا آپ کی زبان مبارک سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے وہ لازمی طور پر قبولیت کا مقام و شرف حاصل کرتی ہے۔ اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے اہل ایمان عادی ہوں گے اور صبح کے سہانے وقت کو حلال کمائی کی تلاش و جستجو میں صرف کرنے والے اور خرچ کرنے والے ہوں گے، تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی اس مبارک دعا کے مستحق بنیں گے، اور اس کی برکت سے باری تعالی ان کے لیے فراخی اور وسعت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ایمان والوں کی روزی میں برکت، فراخی اور وسعت کا باعث و ذریعہ بنتا ہے۔ تقوی کو اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا،
یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو انسان صفت تقوی سے متصف ہو کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیر متوقع طور پر روزی میں فراخی اور وسعت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والا ہوگا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے تمام پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ بنائیں گے اور اس کی روزی میں فراخی، وسعت و برکت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہوں گے، ضرورت مندوں کا تعاون کریں گے، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے، دکھی انسانیت کے دکھ اور درد میں شریک ہوں گے، تو ہم 1 پاؤنڈ اگر خرچ کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں ہزاروں پاؤنڈ کا ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کا جو بدل ہوگا وہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہوگا۔ کتنا عظیم الشان بدلہ اللہ دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ ان لوگوں کو جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو لوگ آپ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا اور خسارے کا اور نقصان کا فیصلہ فرمائیے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ہم نے اگر 24 گھنٹے میں معمولی رقم کے ذریعے بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر دی تو فرشتوں کی ان دعاؤں کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آیا اور ہم نے بخل و کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تو فرشتے کی بد دعا کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ تھوڑا بہت دینے سے انسان کی جیب ہلکی نہیں ہوتی، اس کی تجوری میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کے مال میں اضافے کا ہی سبب بنتا ہے، برکت ہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو ہمارا بیلنس کم ہو جائے گا، دیکھنے میں چاہے پوائنٹس کم ہو رہے ہوں لیکن حقیقتاً خرچ کرنے کے نتیجے میں پوائنٹس بڑھتے ہیں۔ اگر ایمان مستحکم و مضبوط ہوگا اور اللہ کے وعدوں پر اور فیصلوں پر انسان کو یقین ہوگا تو وہ خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے والا اور ضرورت مندوں کی مدد اور تعاون کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی ان زرعی اور سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی نعمتوں سے باری تعالی ہمیں سرفراز فرمائے، اور اپنے غضب و غصے سے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.